اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا. 40 سال کے بعد آپ 23 سال اس دنیا میں زندہ رہے. 23 سالہ نبوی زندگی میں آپ نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، لوگوں کو گناہوں سے ڈراتے رہے، بھلائی کی دعوت دیتے رہے، جہنم کی آگ سے ڈراتے رہے، شرک سے ڈراتے رہے. وہ نبی جو ہمارے لیے رات میں اٹھ اٹھ کر کے روئے ہیں میرے بھائی. اللہ کے نبی صحابہ کرام کو کبھی کبھی بڑے بڑے گناہوں سے اس طریقے سے ڈراتے تھے کہ صحابہ کرام کے اندر خوف طاری پیدا ہو جاتی. صحابہ کرام کے مجمع میں ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. 7 ایسے گناہ ہیں جو انسان کے آخرت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہیں. اور آج ہمارے معاشرے میں یہ 7 گناہ پائے جا رہے ہیں. ہم ان 7 چیزوں کے شکار ہیں. صحابہ نے سوال کیا، قالوا وما هن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہ کون سی 7 چیزیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والی ہے، جو انسان کو برباد کر دینے والی ہے؟ آپ نے فرمایا، نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے بعد کے جو 6 چیزیں ہیں، اس کے بعد کے جو 6 گناہ ہیں، اگر ان 6 گناہوں کے ساتھ آپ دنیا سے گئے ہیں تو کل قیامت کے دن معافی کی گنجائش ہے. لیکن جہاں تک شرک کا معاملہ ہے، اگر آپ نے شرک کا ارتکاب کیا اور دنیا میں آپ کو توبہ کرنے کا موقع نہیں ملا، آپ آخرت میں چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا. اللہ سورہ نساء میں کہتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اے میرے بندو، دنیا کے اندر تم نے شراب پی، جوا کھیلا، زنا کیا، سود کھایا، تم نے جتنے بھی گناہ کیے، اور ان تمام گناہوں کا ارتکاب کر کے اگر ہمارے بارگاہ میں کل قیامت کے دن آئے تو ہم معاف کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک شرک کا معاملہ ہے، اگر تم نے دنیا کے اندر توبہ نہیں کیا تو کل قیامت کے دن ہم معاف نہیں کریں گے. شرک کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ ہماری نیکیاں برباد کر دیتی ہے میرے بھائی. اس لیے کہتے ہیں کہ مشرک مومن گنہگار مشرک پرہیزگار سے بہتر ہے. مومن گنہگار مشرک پرہیزگار سے بہتر ہے. مشرک چاہے جتنی بھی نیکیاں کر لے، جتنے بھی نیک اعمال کر لے، اس کا کوئی صلہ ملنے والا نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام میں اپنے 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے، اپنے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، جس میں بڑے بڑے رسول ہیں، بڑے بڑے انبیاء ہیں. حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ 18 نبیوں کا ذکر کرتا ہے. 18 پیغمبروں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
आए मेरे बंदो, अगर ये मेरे 18 पैगंबर भी शिरक करते, आए मेरे बंदे, मेरे ये 18 पैगंबर जिनका जिक्र हमने कुरान में किया है, अगर ये मेरे 18 पैगंबर भी शिरक करते तो अल्लाह फरमाता है वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, तो इनके तमाम अमाल बर्बाद हो जाते, इनकी नेकियां खत्म हो जाती। और अल्लाह तबारक व तआला हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर अल्लाह कह रहा है लइन अशरकत लयहबतन्ना अमलुका वलतकूनन्ना मिनल खासिरीन। आए मेरे हबीब, अगर आपने भी शिरक कर दिया, अगर आपने भी शिरक का इर्तिकाब किया तो आपकी भी सारी की सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। ये नेकियों को बर्बाद कर देती है मेरे भाई। मस्जिद की तामीर कितना बड़ा काम है। हदीस में आता है जो मस्जिद के तामीर में हिस्सा लेता है अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में घर की तामीर करता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाता है सूरह तौबा के अंदर मा काना लिल मुशरिकीन अन यामुरु मसाजिदल्लाहि शाहिदीना अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र उलाइका हबितत अमालुहुम। अल्लाह कहता है आए मेरे नबी, ये मुशरिकीन मक्का खाने काबा बना रहे हैं, ये मुशरिकीन मक्का खाने काबा की मरम्मत कर रहे हैं, खाने काबा की तामीर कर रहे हैं, और ये हुज्जाज कराम को सबको घोल घोल के पिला रहे हैं, हाजियों की सेवा कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, हाजियों की खिदमत कर रहे हैं। ऐ मेरे हबीब, अगर इन्होंने खाने काबा की मरम्मत की, अगर इन्होंने हाजियों की सेवा की, लेकिन आए मेरे नबी इनके तमाम के तमाम अमाल गारत हो गए, इनके तमाम की तमाम नेकियां बर्बाद हो गई, इनकी कोई नेकी का सिला कल क़यामत के दिन मिलने वाला नहीं है। इसलिए कि कल क़यामत के दिन जो ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों को पूरा करके जाएगा उसी का सिला मिलेगा मेरे भाई। मुशरिक की सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारी नेकियों को बर्बाद कर देती है। वरना आप देखिए अप्रैल मई के महीने में आपने देखा होगा, जून के महीने में कितने ऐसे गैर मुस्लिम हजरात हैं जो रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी देते हैं, रोजा खुलवाते हैं और हॉस्पिटल में किस तरीके से मदद करते हैं। ट्रेनों में सफर करिए, फ्री में बोतलें भर भर के पानी पिलाते हैं, ठंडी पानी पिलाते हैं। कितना अच्छा नेक अमल है, लेकिन उसका सिला दुनिया ही में अल्लाह देगा, आखिरत में कोई बदला मिलने वाला नहीं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, दुनिया में रहकर जो शिर्क करता है अल्लाह के साथ। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर हजरत लुकमान का वाक़या छेड़ा। हजरत लुकमान जो बहुत बड़े हकीम गुजरे हैं मेरे भाइयों, वो अपने बेटे को नसीहत करते हैं, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह के साथ शिर्क न करना, बेशक शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान को वजूद बख्शता है और वो अल्लाह के अलावा किसी गैर के आगे सजदा करता है। मेरे भाइयों, इस मजमे में जो लोग शादीशुदा हैं वो अच्छी तरीके से समझते हैं। एक आदमी की शादी हुई, शादी के टाइम में मौलवी ने निकाह के वक्त में चंद कलमात पढ़ा दिए और उसने लड़की को अपने ऊपर हलाल कर लिया और उसने इकरार किया कि हम अपनी बीवी को हलाल लुक़मा खिलाएंगे, हलाल रोजी खिलाएंगे, हम इसके कपड़े का इंतजाम करेंगे, हम इसकी दवाई का इंतजाम करेंगे। और वो आदमी खिला रहा है, पिला रहा है, दवाई का इंतजाम कर रहा है, उसकी सारी जरूरियात को पूरी कर रहा है, लेकिन वो औरत इतनी मक्कार है, इतनी मक्कार है कि वो अपने शौहर को छोड़ करके अपने किसी गैर मर्द के ऊपर नजर दौड़ाती है, वो गैर मर्द से ताल्लुक बनाती है। तो बताओ मेरे भाइयों, दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी होगा, दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स होगा जो ऐसी औरत को अपने घर में पना दे, ऐसी औरत को अपने घर में रखे। कोई आदमी जिसके अंदर जर्रा बराबर भी शर्म हया होगी तो ऐसी औरत को अपने घर में पना नहीं देगा। इसे अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर पैदा किया
تو میری دی ہوئی زمین میں چلتا ہے, میری دی ہوئی نعمتوں کو تو کھاتا ہے, میرے رزقوں کو تو کھاتا ہے, ہماری دی ہوئی آکسیجن میں تو سانس لے کے چلتا ہے, ہماری دی ہوئی آکسیجن میں تو سانس لے کے زندہ ہے. ہم نے تمہیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی, لیکن جب عبادت کرنے کا نمبر آتا ہے تو میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو, یہ مجھے گوارا نہیں ہے, میں یہ پسند نہیں کروں گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کے اندر کہتا ہے, اے میرے بندو, ہم دنیا کے تمام گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں, لیکن شرک کا ایسا معاملہ ہے کہ ہم کل قیامت کے دن اس کو معاف نہیں کریں گے. میرے بھائیوں, تو یہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو انسان کی آخرت کو برباد کر دینے والے ہیں. اور دنیا کے اندر جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں آئے, تمام نبیوں کی دعوت یہی رہی, ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے, توحید کی طرف لوگوں کو بلایا جائے اور شرک سے لوگوں کو دور کیا جائے. آدم سے لے کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ تک یہی دعوت ہے. ہر قوم کے اندر, ہر سموہ کے اندر اللہ نے ایک رسول کو بھیجا. اللہ کہتا ہے, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم کے اندر, ہر سموہ کے اندر, ہر برادری کے اندر ایک رسول بھیجا. فی کل امت رسولا, ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا, اور ان رسولوں کی دعوت کیا تھی, ان اعبدوا اللہ, ایک اللہ کی عبادت کرنا اور طاغوت کی عبادت سے بچتے رہنا. جتنے بھی دنیا کے اندر نبی آئے, جتنے بھی رسول آئے, تمام نبیوں کی یہی دعوت رہی, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اللہ نے الگ الگ ملک میں, الگ الگ زمانے میں, الگ الگ دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئے رشی, نئے منی, نئے پیغمبر کو بھیجا. اسی کو سریمد بھاگوت گیتا میں کہا گیا, سریمد بھاگوت گیتا ادھیائے 4 شلوک نمبر 7 میں کہا گیا, یدا یدا ہی دھرمस्य گلا نربھوتی بھارتہ ابھیدھانم دھرمستدا تمانم سرجامہم. جب جب دھرم میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے, جب جب دھرم میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے, جب جب معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے, خرابیاں آتی ہے, جب جب لوگ صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں, ابھیدھانم دھرمستدا تمانم سرجامہم, تو ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئے رشی کو بھیجتا ہے, ایک نئے اوتار کو بھیجتا ہے, ایک نئے رشی کو بھیجتا ہے, ایک پیغمبر کو بھیجتا ہے. اس دنیا میں سب سے پہلے آدم آئے, اس دنیا میں سب سے پہلے نبی بن کر کے اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام آئے. حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں 1000 سال تک زندہ رہے, اور 1000 سال زندہ رہنے کے بعد جب حضرت آدم دنیا سے چلے گئے, پھر لوگوں نے دھیرے دھیرے ان کی باتوں کو چھوڑنا شروع کر دیا. کوئی درختوں کی پوجا کرنے لگے, کوئی چاند کی پوجا کرنے لگا, کوئی سورج کی عبادت کرنے لگا, کوئی پتھر کی عبادت کرنے لگا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئے رسول کو بھیجا, حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم کے لوگوں, تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے شیش کو مت جھکاؤ, اپنے ماتھے کو مت جھکاؤ. جب جب دھرم کے اندر بگاڑ پیدا ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں, ہر ملک میں, الگ الگ دور میں الگ الگ انبیاء کرام کو اللہ نے مبعوث کیا, جس کی آخری کڑی ختم ہو جاتی ہے آج کے ذات گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اللہ کے نبی مکہ میں جب انتم رشی بن کر کے آئے, انتم رسول بن کر کے آئے, انتم سندیشہ بن کر کے, آخری میسنجر بن کر کے آئے, تو آپ نے شرک کا خاتمہ کیا. جانتے ہو, دین ابراہیم کے نام پر مکہ کے لوگوں نے خانہ کعبہ, جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے, جہاں پوری دنیا کے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, جس کا لوگ طواف کرتے ہیں, جس گھر کا, اس گھر کے چاروں طرف 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 سال مدینہ میں رہے,
10 साल के बाद जब मक्का फतह हो गया, मेरे भाइयों, मक्का जब फतह हुआ, मक्के की हुकूमत नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आ गई। अल्लाह के नबी अपने 10,000 सहाबाए कराम को लेकर के मक्का के अंदर एंट्री करते हैं, मक्का में दाखिल कर होते हैं और अल्लाह के नबी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कांधे में सवार हो गए और एक छड़ी आपने ली और तमाम बुतों को गिराने लगे। तमाम बुतों को गिराते जाते और ये आयत पढ़ते जाते, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल की कमर टूट गई और बातिल तो मिटने ही वाला था। हक से मुराद यहाँ तौहीद है और बातिल से मुराद शिर्क है, यानी हक आ गया यानी तौहीद का बोलबाला हो गया। अब यहाँ पे एक अल्लाह के सामने सर को झुकाया जाएगा, यहाँ एक अल्लाह के आगे शीश को झुकाया जाएगा और बातिल खत्म हो गया, नहीं शिर्क मिट गया। अब इस दुनिया में एक अल्लाह की इबादत होगी, अब शिर्क का खात्मा हो गया। मेरे भाइयों, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग जमाने में, अलग अलग दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऋषि, एक मुनि को भेजा शिर्क को मिटाने के लिए। शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो इंसान की आखिरत को बर्बाद कर देने वाले हैं, इंसान की आखिरत को तबाह कर देने वाले हैं। नंबर 2, वस्सिहर, जादू करना। जी हाँ साहब, ये जादू इतना खतरनाक अमल है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसको दूसरे नंबर पे रखा है। जादू समझते हैं ना, शिरकिया अमल करते हैं लोग, और जादू इसलिए अल्लाह के नबी ने हराम करार दिया क्योंकि जादूगर ऐसा अमल करता है जिसके जरिए वो शैतान को अपने करीब करता है, शैतान से कुर्ब हासिल करता है। बात जादूगरों के बारे में मैंने किताबों में पढ़ा, मैंने अपने इलाके में देखा, मैंने किताबों में पढ़ा। बात जादूगर ऐसे होते, नऊज़ बिल्लाह, वो कुरान करीम को अपने पैर में बांध करके 40 दिन तक बैतुल खला में जाते हैं। बात जादूगरों के बारे में नऊज़ बिल्लाह मैंने सुना, मैंने देखा, किताबों में पढ़ा कि बात जादूगर ऐसे होते हैं जो कुरान की आयतों को अपने पांव की हथेली में लिखते हैं। नऊज़ बिल्लाह। मैंने कुछ जादूगरों के बारे में पढ़ा कि वो सूरह फातिहा को उल्टा लिखते हैं। नऊज़ बिल्लाह। मैंने कुछ जादूगरों के बारे में देखा कि वो बहुत दिन तक, कई दिन तक वो हालत जनाबत में रहते हैं। नऊज़ बिल्लाह। बात जादूगरों के बारे में मैंने किताबों में पढ़ा कि वो अपनी माँ, बहन, बेटी के साथ ज़िना करते हैं, अपनी माँ के साथ, अपनी बेटी के साथ ज़िना करते हैं, तब उसका जादू काम में आता है। नऊज़ बिल्लाह। मैंने बहुत सारे जादूगरों के बारे में पढ़ा कि बात जादूगर तो ऐसे होते हैं जो बगैर वजू के नमाज पढ़ते हैं। नऊज़ बिल्लाह। मैंने कई जादूगरों के बारे में पढ़ा कि वो बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर जानवरों को ज़बह करते हैं और शैतान की बताई हुई जगह पर उनको फेंकना पड़ता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया वस्सिहर, जादू एक ऐसा अमल है, जादू करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये दूसरा सबसे बड़ा गुनाह है जो इंसान के आखिरत को बर्बाद कर देने वाले हैं, जो इंसान के आखिरत को हलाक कर देने वाले हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने एक हदीस में फरमाया, मन अता काहिनन फसालहु अन शैइन लम तुकबल लहु सलातु 40 यौमन। जो किसी काहिन के पास जाता है, जो किसी ज्योतिषी के पास जाता है, होता है कोई पंडित है, कोई काहिन है, साहिर है, वो मुस्तकबिल की बातों को बताता है, जिसको खुद अपने मुस्तकबिल के बारे में मालूम नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है, वो दूसरे के मुस्तकबिल के बारे में बताता है। लोग उसके पास दिखवाते हैं जाकर के हाथ कि हमारा हाथ देखो, बताओ कि हमारे कितने बच्चे पैदा होने वाले, हमारी जिंदगी में क्या क्या होने वाला। वो क्या बताएगा? घंटा बताएगा, जिसको अपनी जिंदगी के बारे में नहीं मालूम है। मेरे भाई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन अता काहिनन फसालहु अन शैइन लम तुकबल लहु सलातु 40 यौमन। जो किसी काहिन के पास जाता है, जो किसी ज्योतिषी के पास जाता है, जो किसी जादूगर के पास जाता है और जाने के बाद किसी चीज के मुतालिक सवाल कर लेता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं सिर्फ गया है,
اس کی بات کو مان لینا دور کی بات، صرف گیا ہے اور جانے کے بعد کسی چیز کے بارے میں پوچھ لیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ، کتنا بڑا گناہ ہے کہ 40 دن تک نماز قبول نہیں ہے۔ اگر جادوگر سے کوئی سوال کر لے، کاہن سے سوال کر لے فیوچر کے بارے میں، اور اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو سوچو میرے بھائیوں کی ہماری زندگی کا کیا ہوگا۔ ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ اس لیے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے اچھا، اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کو بھی آپ نوٹ کر لیجئے، کیا جادو واقعی میں ہوتا ہے؟ کیا جادو برحق ہے؟ جی صاحب، جادو برحق ہے، جادو برحق ہے۔ اور ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کا اثر کیا گیا۔ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5763، حدیث کی راوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ قبیلے بنو زریق کا ایک آدمی جس کا نام لبید ابن عاصم تھا، اس نے اللہ کے نبی کے اوپر جادو کیا، لیکن وہ جادو کا اثر کتنا تھا؟ اما عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخیل الیہ انہ کان یفعل شیئا وما فعلہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ ہم نے فلاں کام کر دیا ہے، حالانکہ ابھی آپ نے وہ کام نہیں کیا ہے۔ یعنی دماغی اثر کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی کو ایسا لگتا تھا کہ ہم نے فلاں کام کر دیا، لیکن ریئل میں آپ وہ کام نہیں کیے ہوتے تھے، یعنی دماغی اثر کر دیا تھا۔ اور یہ اثر کافی دنوں تک رہا، اور یہی سلسلہ وار چلتا رہا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، ابھی ہم نے اللہ سے جو دعا مانگی، اللہ نے میری دعا کو سن لیا اور مجھے وہ چیز دے دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عائشہ، ابھی میرے پاس 2 لوگ آئے تھے، 2 انسان آئے، 2 فرشتے آئے تھے۔ ایک فرشتہ میرے سر کے پاس آ کے بیٹھ گیا، دوسرا فرشتہ پیر کی طرف آ کے بیٹھ گیا، اور دونوں فرشتے آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے ما وجہ الرجل، اس آدمی کو کیا ہوا؟ تو دوسرا فرشتہ بولا فقال مطبوب، اس شخص کے اوپر جادو کیا۔ پہلا فرشتہ بولا قال من طبہ، کہا جادو کس نے کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا قال لبید ابن عاصم، کہا لبید ابن عاصم نام کے ایک آدمی نے جادو کیا۔ کہا قال فی ای شیء، کس چیز میں جادو کیا ہے؟ کہا کہ فی مشتن و مشاطۃ و جف طلع نخلۃ ذکر، کہا کہ ان کے بال اور کنگھی میں جادو کر کے کھجور کے نر خوشے میں ڈالا گیا۔ کہا قال و اینہ ہوا، کہا اس کو کہاں رکھا گیا ہے؟ قال فی بئر ذروان، کہا کہ اس کو ذروان نامی کنویں میں رکھا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَآتَاهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ناس من اصحابہ، اے عائشہ، جب میں اپنے صحابہ کے ساتھ اس کنویں کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا یا عائشہ کأن ماءها نقاۃ الحناء، اے عائشہ، میں نے دیکھا کہ اس کنویں کا پانی اس طرح تھا جیسے مہندی کا کلر نچوڑنے کے بعد ہوتا ہے، مہندی کو نچوڑنے کے بعد اس کا رنگ ہوتا ہے، اس طریقے سے بالکل سرخ رنگ کا تھا۔ اور عائشہ اس کنویں میں کچھ پیڑ نکلے ہوئے تھے، جو کچھ تنے نکلے ہوئے تھے، وہ تنے ایسے لگ رہے تھے جیسے شیطان کے سر ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ ان تمام چیزوں کو نکالا جائے۔ اللہ کے نبی نے ان چیزوں کو نکلوایا، کنگھی اور نبی اکرم کا بال، کھجور کا کھوسا، یہ نکال کر کے اللہ کے نبی نے زمین میں گڈھا کھود کر کے ان تمام چیزوں کو دفن کروا دیا۔ اما عائشہ نے کہا اللہ کے نبی، آپ ان چیزوں کو دنیا والوں کے سامنے ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا، دنیا والوں کے سامنے رکھا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے شفا دے دی، جب اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا، تو میں خواہ دنیا کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ جادو برحق ہے، اور جادو کا اثر کسی کے اوپر بھی کیا جا سکتا ہے۔ جب نبی کے اوپر جادو کا اثر ہوا تو کسی کے اوپر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ اور آج بھی پورے ہندوستان میں ہر علاقے میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ میری بیٹی کے اوپر کسی نے جادو کر دیا، میری بہو کے اوپر کسی نے کر دیا، میرے بھائی کے اوپر کسی نے جادو کا اثر کر دیا، پاگل کر دیا۔ تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن حرام ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں تمام جادوگروں کو اور جادوگرنیوں کو میدان مقتل میں جمع کیا، ایک میدان میں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جلاد کو حکم دیا، اے جلاد ان تمام جادوگروں کو، ان مردوں کو، ان عورتوں کو قتل کر دو، ان کی گردنیں اڑا دو، اس لیے کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد انہوں نے جادو سیکھا ہے، انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، یعنی جادو سیکھنا کفر ہے، اور جادوگر کی سزا اس دنیا میں یہی ہے کہ ان کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ عمر فاروق نے اپنے دور میں قتل کروا دیا، عثمان غنی نے بھی اپنے دور میں جادوگروں کو قتل کرایا، اور ان کے صحابہ کرام سے ثبوت ملتا ہے میرے بھائیوں۔ تو جادوگروں کی سزا اس دنیا میں یہی ہے کہ اس کو اس دنیا میں زندہ نہیں رکھا جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کو اللہ کے نبی نے دوسرے نمبر پہ رکھا ہے۔ نمبر 3، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، تیسرا سب سے بڑا گناہ ہے کسی کو ناحق قتل کیا جائے، کسی کو بلا وجہ قتل کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ تیسرا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اے لوگوں تم میں سے کوئی آدمی اگر کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، جان بوجھ کر قصداً قتل کر دیتا ہے، بلا وجہ قتل کرتا ہے، تو جہنم میں جائے گا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اے دنیا کے لوگوں جس نے دنیا کے اندر ایک منش کو بلا وجہ قتل کر دیا، بنا دوست میں کسی نے ایک منش کو مار ڈالا، تو قرآن کیا کہتا ہے فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے گویا کہ پوری دنیا کے انسانیت کو مار ڈالا ہے۔ یہاں اللہ نے قید نہیں لگائی ہندو اور مسلم سکھ اور یہودی کی قید نہیں لگائی، اللہ نے کہا جس نے کسی ایک بے قصور انسان کی ہتیا کی، جس نے ایک بے قصور انسان کو مار ڈالا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اتنا بڑا قرآن جرم قرار دیتا ہے میرے بھائیوں، اتنا بڑا جرم دنیا کے تمام مذاہب نہیں کر سکتی ہے۔ آپ چاہے انجیل اٹھاؤ، توریت اٹھاؤ، وید اٹھاؤ، رامائن اٹھاؤ، گیتا اٹھاؤ، مہابھارت اٹھاؤ، رگ وید اٹھاؤ، یہ عبارت کہیں نہیں ملے گی، لیکن قرآن ڈنکے کی چوٹ پر آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، اسلام ٹیررسٹ کا تعلیم دیتا ہے، اسلام آتنکوادی کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام دہشت گردی کی جڑ کو کچلتے ہوئے کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک بے قصور انسان کی ہتیا کی، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے پوری دنیا کے انسانیت کو مرڈر کیا ہے، اس نے پوری دنیا کے انسانیت کو مار ڈالا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں سب سے بڑے آتنکوادی کون ہیں؟ دنیا میں سب سے بڑے آتنکوادی آج وہ لوگ ہیں جو بے قصور لوگوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم سب سے امن پسند ملک ہیں، سب سے امن پسند ملک ہے، جس کے ہاتھ دنیا کے غریب اور مظلوم کے خون سے جس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہوں، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہم دنیا سے آتنکواد کو مٹا دیں گے، دنیا سے ہم ٹیررسٹ کو ختم کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ بات اس کے منہ سے شوبھا نہیں دیتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد کنٹری اگر کوئی ہے تو وہ امریکہ ہے، جو اسرائیل کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور آئے دن فلسطینیوں کے اوپر بم برساتا ہے، کبھی ہاسپٹل کے اوپر بم گراتا ہے، کبھی معصوم فلسطینی بچوں کے اوپر بم گراتا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑا یہ آتنکوادی، سب سے بڑا ٹیررسٹ یہ امریکہ ہے، اور سب سے بڑا دہشت گرد اس کے سپورٹ میں جو اسرائیل ہے، جو آئے دن فلسطین کے اوپر اور مسجد اقصیٰ کو جو ہے شہید کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑے دہشت گرد تو وہ لوگ ہیں، لیکن آج وہ دنیا کے سب سے امن پسند ملک بنے ہوئے ہیں۔ امن پسند لوگ، سب سے امن پسند لوگ وہ کہلاتے ہیں جو سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، جو سب سے بڑے آتنکوادی ہیں۔ اسلام دہشت گردی کی جڑ کو
کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی بے قصور انسان کی ہتیا کی تو گویا کہ اس نے پوری دنیا کی مانوتا کو قتل کیا ہے. ذرا غور کرو میرے بھائیو، اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے، اسلام کی شکشا یہ ہے کہ اگر تمہارے ملک کے اندر کوئی یہودی رہ رہا ہے، تمہارے ملک کے اندر اگر کوئی عیسائی رہ رہا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہارے ملک میں کوئی یہودی اور نصارہ رہ رہا ہے اس میں کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے، اسلام نے اس کو سرکشا دی ہے، اسلام اس کے مال اور جان کی تحفظ کی جو ہے ضمانت دیتا ہے. اور اگر اس کی کوئی قتل کرتا ہے، بے قصور یہودی کو قتل کرتا ہے، تو ذرا غور کرو کہ وہ انسان کا قتل کرنے والا انسان جہنم میں جائے گا. بہت بڑا جرم ہے کسی کو ناحق قتل کرنا، چاہے وہ کوئی بھی ہو میرے بھائیوں، کوئی بھی ہو. آج دیکھ لیجئے ہمارے مسلمانوں میں یہ گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے. آج اخباروں کی سرخیاں بنی ہوئی ہیں، آج بہار اور بنگال اور یہ ہمارے جھارکھنڈ میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ بھائی میں اگر ٹینشن ہے تو کیا کس لیے ہے؟ ایک بالش زمین کے لیے. چچا بھتیجے میں اگر لڑائی ہے تو ایک بالش زمین کے لیے، اور نہ جانے یہ ایک بالش زمین کے چکر میں بھائی کا مرڈر ہو جاتا ہے، چچا بھتیجے میں گولی چل جاتی ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کرو، کل قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو تلاش کر کے لائے گا، اور تلاش کر کے لانے کے بعد اللہ کے سامنے لا کے کھڑا کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے گا، اے اللہ اس قاتل سے پوچھو اس نے دنیا میں مجھے کیوں مارا تھا، دنیا میں اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا. اے اللہ زندگی اور موت کا مالک تو ہے، لیکن اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، ہمیں وجہ جہاں میں ہمارے ساتھ نیائے ہونا چاہیے. اے اللہ ہم انصاف چاہتے ہیں، اس نے ہمیں کیوں مارا تھا، اس نے ہمیں کیوں قتل کیا تھا. اللہ پوچھے گا کیوں رے، جب زندگی اور موت کا مالک میں تھا تو نے اس کو کیوں گولی ماری تھی، تم نے اس کو کیوں چاقو مارا تھا، تم نے اس کو کیوں موت کے گھاٹ اتارا تھا. پھر اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتوں اس کو پکڑو اور جہنم کے اندر رسید کر دو، جہنم کے اندر ڈال دو. اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. میرے بھائیوں کسی کو ناحق قتل کرنا یہ تیسرا سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ تیسرا سب سے بڑا گناہ ہے کسی کو ناحق قتل کیا جائے. تو تیسرا سب سے بڑا گناہ ہے کسی کو ناحق قتل کرنا. نمبر 4 میں 7 چیزیں بیان کر کے بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ. نمبر 4 اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، سود اور بیاج کھانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے اس کو چوتھے نمبر پہ رکھا ہے. آپ قرآن پڑھیں، اللہ نے قرآن میں شرک کے بعد اگر سب سے خطرناک انداز میں اگر کسی گناہ کا ذکر کیا ہے تو اسی سود اور بیاج کا بیان کیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، ایمان والو تم اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا، اور جو ربا کا حصہ ہے، جو سود کا حصہ ہے اسے چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو. فإن لم تفعلوا، اور اگر تم نہیں مانتے ہو، یعنی اس سے پہلے تم نے جتنا سود اور بیاج کا کام کر لیا معلوم نہیں تھا، تم نے کر لیا کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر تمہیں معلوم ہو گیا، اگر تمہیں جانکاری ہو گئی کہ سود حرام ہے، بیاج حرام ہے، اگر جاننے کے بعد اگر تم یہ کام نہیں چھوڑتے ہو تو قرآن کا اعلان سنو. قرآن کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر. جو اس دنیا میں سود کھاتا ہے، جو اس دنیا میں سود اور بیاج کا کام کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، رسول سے جنگ کر رہا ہے. مطلب وہ اللہ اور اس کے رسول سے پنگا لے رہا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے پنگا لے اس کا حال کیا ہوگا میرے بھائیو ذرا غور کرو. آج یہ گناہ ہمارے معاشرے میں سمجھا نہیں جا رہا ہے. سود اور بیاج کا دھواں ہمارے گھروں میں بھی آ چکا ہے، سود اور بیاج کے دھواں ہمارے گھروں میں آ چکا ہے. اس لیے میرے بھائیوں
اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر عذاب نازل کرتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما ظہر فی قوم الربا والزنا الا احلوا بانفسهم عقاب اللہ عز وجل۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس قوم کے اندر دو برائی پھیل جائے، جس قوم کے اندر دو برائی پھیل جائے، ایک زنا پھیل جائے، دوسرا سود و بیاض پھیل جائے، جس قوم کے اندر یہ دو برائی پھیل جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا احلوا بانفسهم عقاب اللہ عز وجل، اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آنا طے ہو جاتا ہے، اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب ضرور آتا ہے، اس قوم کے اوپر سے اللہ اپنی ذمہ داری کو ہٹا لیتا ہے۔ اور آج پوری دنیا میں مسلمان سب سے زیادہ ذلیل ہے، پوری دنیا میں مسلمان سب سے زیادہ مقہور، سب سے زیادہ ظلم کے شکار ہے، ظلم کی چکی میں اگر پیسے جا رہے ہیں تو امت محمدیہ پیسے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے ہمارے معاشرے میں سود اور بیاج کا دھواں آ چکا ہے۔ آج ہم سود کو سود نہیں سمجھتے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور کل قیامت کے دن جو سود خوروں کی کیفیت ہوگی وہ کس انداز میں اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اس کا انداز بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ کل قیامت کے دن جب سود خور اپنی اپنی قبر سے اٹھیں گے تو وہ باولے ہو کر کے اٹھیں گے، پاگل ہو کر کے اٹھیں گے۔ جس طریقے سے شیطان کسی انسان کو چھو دے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے، شیطان اگر کسی انسان کو چھو دے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے، اس کے دماغ کی پتی چلی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے میدان محشر میں سارے سود خور پاگل ہو کر کے دوڑیں گے، لوگ سمجھ جائیں گے دنیا میں سود کھانے والے تھے، یہ دنیا میں سود اور بیاج کھانے والے تھے۔ اتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو جب معراج کرائی گئی، اللہ کے نبی نے جنت دیکھی، جنت کو دیکھنے کے بعد جب آپ نے جہنم کا دورہ کیا تو جہنم میں آپ نے کچھ لوگوں کو اس حال میں دیکھا، ایک بہت بڑا بدبودار خون کا تالاب ہے، بہت بڑا ایک بدبودار خون کا تالاب ہے، اور اس بدبودار خون کے تالاب میں کچھ لوگ ڈبکیاں لگا رہے ہیں، خون پی رہے ہیں، ناک پکڑتے ہیں، تیرتے ہیں، کبھی کنارے آتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، فرشتے پتھر لے کر کے اتنا زور سے مارتے پھر بیچوں بیچ میں چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی دردناک سزا دی جا رہی ہے، جن کو اتنا خطرناک عذاب میں گرفتار کیا گیا ہے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کا خون پیا کرتے تھے، انسانوں کا خون چوسا کرتے تھے، سود کھایا کرتے تھے، پیاز کھایا کرتے تھے، 1000 دیتے تھے اور مزدوری کا فائدہ اٹھا کر ان سے 1200 1400 1500 وصول کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں انسانوں کا خون پیا ہے، لوگوں کا خون چوسا ہے، خون سے ان کو بڑی محبت ہے، اس لیے آج ان کو خون پینے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ پیو، کتنا خون پی سکتے ہو پیو۔ میرے بھائیوں یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا اور اس کے گواہی دینے والا، یہ سب گناہ میں برابر ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس لیے علماء کرام کے جمہور علماء کرام، اکثر علماء کرام اس طرف گئے ہیں، کہتے ہیں علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ بینک میں نوکری کرنا، بینک میں جاب کرنا مسلمان کے لیے درست نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ بینک میں سارا معاملہ سود پر ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہاں ٹوٹل جتنے بھی بینک ہیں، SBI ہو، بینک آف انڈیا ہو، HDFC بینک ہو، ICICI، سارے بینک جو ہے سود اور بیاج کی بنیاد پر ہی چلتا ہے۔ یہ علماء کرام کا فتویٰ ہے، ہم یہاں فتویٰ دینے نہیں آئے ہیں، لیکن علماء کرام کا کہنا ہے کہ بہرحال بینک میں نوکری کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ سارے بینک میں سود اور بیاج کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ چوتھا سب سے بڑا گناہ ہے۔ نمبر 5 اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھانا یہ 5واں سب سے بڑا گناہ ہے۔ 5واں سب سے بڑا گناہ یتیم کس کو کہا جاتا ہے؟ سماج میں جو بچہ نابالغ ہے
जो छोटा बच्चा है जिसका बाप दुनिया से चला गया है और उसकी जमीन और जायदाद पे कोई आदमी कब्जा कर ले, उसकी प्रॉपर्टी पे, उसके मकान में, उसकी दुकान में कोई आदमी कब्जा कर ले, तो ये पांचवा सबसे बड़ा गुनाह, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए अल्लाह कहता है कि तुम यतीम के माल खाने तो दूर की बात, अल्लाह कहता है वला तक़रबू माल यतीम, ऐ लोगों तुम यतीम के माल के करीब भी मत जाओ, यतीम के माल के करीब भी मत जाना, बहुत बड़ा गुनाह है। और जो इस दुनिया में यतीम के माल को नाजायज तरीके से खाता है, उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करता है, उसके मकान और दुकान पे कब्जा करता है, अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल लदीना याकुलूना अमवालल यतामा जुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। अल्लाह कहता है जो लोग इस दुनिया में यतीमों का माल नाहक तरीके से खाते हैं, यतीमों के माल पे कब्जा करते हैं, यतीम के खेत और जमीन पे कब्जा करते हैं, गोया कि वो अपने पेटों में जहन्नम की आग भर रहे हैं, वो अपने पेटों में जहन्नम की आग भर रहे हैं और वो अनकरीब जहन्नम की आग में दाखिल होगा। मेरे भाइयों, इस्लाम ने यतीम का बहुत ज्यादा ख्याल किया है। अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा अपनी दोनों उंगलियों को इशारा करके फरमाया, इस तरीके से दोनों उंगलियों को मिला करके आपने फरमाया ऐ लोगों आना आना वकाफिलुल यतीम हाकदा, ऐ लोगों यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम को सपोर्ट करने वाला, यतीम के साथ मेहरबानी करने वाला, यतीम की परवरिश करने वाला कल कयामत के दिन जन्नत में इस तरीके से होगा जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं, यानी जन्नत में वो मेरा पड़ोसी बन करके रहेगा। एक सहाबी नबी अकरम के पास आए और कहा अल्लाह के नबी मेरे दिल को बड़ी सख्ती मालूम होती है, मेरे दिल को बड़ा कठोर मालूम होता है, अल्लाह के नबी कोई इलाज बताइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ मेरे भाई अगर तुम अपने कठोर दिल को नरम करना चाहते हो फमसा बिरासिल यतीम, तो तुम किसी यतीम के सर पर मोहब्बत से हाथ फेर दो, किसी यतीम के साथ तुम मेहरबानी कर दो, किसी यतीम के साथ तुम अच्छा सलूक कर दो, तुम्हारा सख्त दिल नरम हो जाएगा, तुम्हारा कठोर दिल मोम बन जाएगा। यतीम का ख्याल सबसे ज्यादा इस्लाम ने किया, इसलिए यतीमी की दर्द सबसे ज्यादा अगर किसी ने सहा है तो हमारे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहा है, जो यतीम ही नहीं दुर्र यतीम। अल्लाह के नबी जब इस दुनिया में पैदा भी नहीं हुए थे, अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। जब अल्लाह के नबी पैदा हुए 6 साल की उम्र हुई तो आमिना भी दुनिया से चल बसी, जिन्होंने दो यतीमी का दर्द सहा है मेरे भाई, उससे बड़ा यतीम कौन हो सकता है। इसलिए यतीम का सबसे ज्यादा अगर ख्याल किसने किया है तो मजहब इस्लाम ने किया है। तो पांचवा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? यतीम का माल नाहक तरीके से कब्जा करना। नंबर 6 अल्लाह के नबी फरमाते हैं वतवल्ली यौमज़ ज़हफ़ी, छठा सबसे बड़ा गुनाह ये कि मैदान जंग में पीठ फेर के भाग जाना, ये छठा सबसे बड़ा गुनाह है। मैदान जंग में पीठ फेर के भाग जाना, तुम्हारा मुकाबला काफिरों से हो जाए, दुश्मनों से हो जाए, चाहे हालात जितना भी खराब हो जाए, चाहे सिचुएशन जितना भी बिगड़ जाए, मैदान नहीं छोड़ना है, मैदान नहीं छोड़ना है। इसलिए सूरह अनफाल में अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फला तुवल्लूहुमुल अदबार, ऐ ईमान वालों तुम्हारा मुकाबला, तुम्हारा सामना अगर काफिरों से हो जाए तो मैदान नहीं छोड़ना है, चाहे हालात जितने भी खराब हो जाए, चाहे सिचुएशन जितना भी बिगड़ जाए, लेकिन मैदान नहीं छोड़ना है। मेरे भाइयों, मोमिन बुज़दिल नहीं होता है, मोमिन डरपोक नहीं होता है, मोमिन बहादुर होता है। अगर मोमिन बुज़दिल होता, अगर मोमिन के अंदर डरपोक पैदा होता है, मोमिन अगर मेरे भाइयों डरपोक होता तो इस्लाम की दौलत हम तक नहीं पहुंचती जो पहुंचा है, इस्लाम हम तक नहीं पहुंचता जो पहुंचा है। गौर करो, जो इस्लाम का जो सबसे पहला युद्ध होता है, जो इस्लाम की जो सबसे पहली लड़ाई होती है, जो इस्लाम की पहली जंग होती है, जिसको
پوری دنیا جنگ بدر کے نام سے جانتی ہے، جس کو پوری دنیا کے لوگ جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ جنگ بدر میں کیا معاملہ ہے؟ جنگ بدر کے میدان میں مسلمانوں کی تعداد بہت ہی قلیل ہے، 313 کی تعداد ہے، مشرکین مکہ کی تعداد 1000 ہے، ہتھیاروں سے لیس ہے، کھانے پینے کے سامان ہے، تیر ہے، تلوار ہے، گھوڑے ہیں، نیزے ہیں، ڈھال ہے، اور مسلمانوں کے پاس تیر ہے تو چلانے کے لیے کمان نہیں ہے، کمان ہے تو تیر نہیں ہے، کھانے پینے کی کمی ہے، بوڑھے بچے جوان مرد عورتوں کو جوڑا گیا تو 313 کی تعداد میں ہے۔ ذرا غور کرو، ایسے ماحول کو، ایسے موقع پر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اے اللہ، اگر یہ بدر کے میدان سے 313 مسلمان مٹ گئے، اے الہ العالمین، اگر یہ 313 مسلمان اگر میدان بدر میں ہلاک ہو گئے تو اللہ روئے زمین پر شرک کا بول بالا ہو جائے گا۔ اے اللہ، دنیا میں تیری عبادت کون کرے گا؟ اے اللہ، تو مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مسلمانوں کو فتح نصرت عطا فرما، اے اللہ تو آسمان سے کوئی غیب سے مدد عطا فرما۔ جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم کی دعا کو ایکسپٹ کیا اور اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا، فرشتوں کی فوج اتاری، 1000 فرشتوں کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، اور جنگ بدر میں مشرکینوں کو کاجر گولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا، 70 کافر قتل کیے گئے اور 70 کافروں کو اریسٹ کر کے پکڑ کے لے آیا گیا۔ میرے بھائیو، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، تحقیق کہ ہم نے بدر کے دن جنگ بدر میں ہم نے آسمان سے ملائکہ اتار کر کے مومنوں کی مدد فرمائی۔ یا تو یویم بھوم دیواشوم شاوترنے راتا، کل کی پران میں کہا گیا کہ انتم مہارشی کی مدد کے لیے، کل کی اوتار کی مدد کے لیے آکاش سے دیوا اتریں گے، آکاش سے فرشتے اتریں گے، دیوا من فرشتے، اللہ کے نبی کی مدد کے لیے جنگ بدر میں اللہ نے 1000 فرشتوں کو نازل کیا اور مشرکین مکہ کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا، اور جنگ حنین میں اللہ نے فوج در فوج ملائکہ اتارے اور مومنوں کی مدد فرمائی۔ میرے بھائیو، اگر مسلمان جنگ بدر میں یہ سوچ کر کے بھاگ جاتے کہ ہم تعداد میں کم ہیں، ہم قلیل میں ہیں، یہ تعداد میں بہت زیادہ ہے، چلو اب بھاگنے میں کامیابی ہے، اب تو ہم چٹنی بن جائیں گے، نہیں نہیں میرے بھائیو، قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، تمہارا سامنا اگر کافروں سے ہو جائے، دشمنوں سے ہو جائے میدان میں، تو میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے اور اگر تم نے میدان چھوڑ کے بھاگ گیا تو اللہ کہتا فقط بغضب من اللہ، تو اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا، اللہ کا غصہ تمہارے اوپر نازل ہو جائے گا۔ ہاں، تو چھٹا سب سے بڑا گناہ ہے کہ میدان جنگ میں پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، یہ چھٹا سب سے بڑا گناہ ہے۔ آخری چیز بیان کر کے ہم بات کو انشاءاللہ ختم کریں گے۔ نمبر 7، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 7واں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی پاک دامن مومنہ عورت پر، پاک دامن بے قصور عورتوں پر تم زنا کا الزام لگاؤ، بدکاری کا الزام لگاؤ، یہ 7واں سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ عورت بے قصور ہے، لڑکی بے قصور ہے، خواہ مخواہ اس کی عزت کو سماج میں بدنام کر دو کہ ہم نے دیکھا تھا فلاں لڑکی کو فلاں لڑکے سے بات کرتے ہم نے دیکھا ہے، جھوٹ موٹ میں بدنام کر دیا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور آج یہ چیز ہمیں سوسائٹی میں دیکھنے کو ملتی ہے، ہمارا پڑوس سے 36 کا آنکڑا چل رہا ہے، لڑائی چل رہی ہے۔ اب کیا کرتا، اگر وہ آدمی اپنی لڑکی کی کہیں شادی لگا رہا ہے، رشتہ لگا رہا ہے، اب ہم کو پتا چل گیا اچھا اس نے تو میری بیٹی کو منع کر دیا تھا نا، اچھا دیکھتے ہیں کیسے وہ کرتے۔ ہم جاتے ہیں اس لڑکے کے پاس اور کہتے ہیں کس سے شادی کر رہے ہو؟ کیا فلاں کی لڑکی۔ ارے وہ تو اس کا بیک گراؤنڈ بہت خراب ہے، تم کو معلوم نہیں وہ لڑکی ایسی ہے ویسی ہے، ارے اس کی سیٹنگ تو کئی جگہ سے چل رہی ہے، یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، اسے مت کرو شادی، بدچلن ہے، خراب ہے، وہ بگڑی ہوئی ہے۔ یہ الزام لگانا یہ 7واں سب سے بڑا گناہ میرے بھائی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فجلدوہم 80 جلدا ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ پاک دامن بے قصور مومن عورتوں پر زنا کا الزام لگاتے ہیں، بدکاری کا الزام لگاتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور 4 گواہوں کے ذریعے ثابت نہیں کر پاتے ہیں، یعنی اگر آپ نے کسی کے اوپر الزام لگایا ہے، سماج میں کسی عورت کو تم نے بدچلن کہا ہے، زناکار کہا ہے، زانیہ کہا ہے، اور اگر 4 گواہوں کے ذریعے تم نے ثابت نہیں کر پایا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدا، تو اس آدمی کو پکڑو اور پکڑ کے 80 کوڑے مارو، اس آدمی کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی، وَلَا تَقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اس کی گواہی پھر اسلامی عدالت میں کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا جرم قرار دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر کسی نے کسی کو برا کہا ہے، کسی عورت کی عزت کو اچھالا ہے، اور اگر اس نے 4 گواہوں کے ذریعے ثابت نہیں کر پایا تو الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ ایک کوڑا سزا سہنے کی سزا سہنے کی کیپیسٹی ہمارے اندر نہیں میرے بھائیوں، 80 کوڑے ہم کہاں سہ پائیں گے؟ ذرا غور کرو۔ اس لیے اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، جو لوگ اس دنیا میں بے قصور عورتوں پر بدکاری کا الزام لگاتے ہیں اس کے لیے دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج تو گودی میڈیا ٹی وی اسٹوڈیو بیٹھ کر کے صبح سے شام تک ہاؤ 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 رے، اسلام نے تو عورتوں کو 4 دیواری میں قید کر دیا، اسلام نے تو عورتوں کو کچھ دیا ہی نہیں، ارے اسلام نے تو عورتوں کے اوپر طرح طرح کی پابندیاں لگائی ہے، حجاب پہننے کا حکم ہے، تو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا ہے، کہیں گھومنے نہیں دیا جا رہا ہے، طرح طرح جس کو اسلام کا الف نہیں معلوم ہے وہ جو ہے اسلام کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام نے تو عورت کو قید کر دیا ہے، دروازے کی 4 دیواری میں ہی بند کر دیا ہے، باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، برقع پہنایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے عورت کو رسپیکٹ دی ہے، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے جو کسی دھرم کے اندر نہیں دی، کسی دھرم کے اندر نہیں دیا ہے، ورنہ اسلام کے آنے سے پہلے اس دنیا میں عورت کی حیثیت کیا تھی؟ اس دنیا میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ قرآن پڑھو آپ، جب اس دنیا میں عورت کا جنم ہوتا تھا، عورت کوئی کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی، عرب کے اندر یہ ماحول تھا، عرب کے اندر یہ رواج تھا۔ قرآن نے زمانے جاہلیت کا نقشہ کھینچا ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں رسول بن کر کے نہیں آئے تھے تو عورت کا حال کیا تھا؟ اللہ قرآن میں فرماتا سورہ نحل آیت نمبر 58 میں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ۔ میرے بھائیوں، جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کے باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ سماج میں منہ چھپائے پھرتا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ بہت سارے لوگ تو اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے زمین کے اندر۔ یہ عورت کی حیثیت تھی، لیکن اسلام نے عورت کو رسپیکٹ دی، عورت کو عزت دی۔ تو یہ 7 ہم نے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان 7 گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہماری خاتمہ تو ایمان کے اندر خاتمہ ہو۔ اللہ سماج اور سوسائٹی میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں ان کی دعاؤں میں تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اللہ یہ اس پروگرام میں جتنے بھی مقررین نے تقریریں کی، ان تمام باتوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ سننے کے ساتھ ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور جس مقصد سے پروگرام کو رچایا اور بسایا گیا اللہ اس مقصد کو
पाए तकमील तक पहुंचा और जिन्होंने इस प्रोग्राम में तन मन धन से कुर्बानी दी, अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। আলহামদুলিল্লাহ, আজকে আমাদের এই বাৎসরিক জালসা এখান থেকে শেষ করা হচ্ছে। তাই সমস্ত যারা এই জালসায় কুরবানি দিয়েছেন, খেটেছেন, কমিটিগণ, শিক্ষকগণ, ছাত্রছাত্রীরা এবং যুবকগণ, আল্লাহ তাবারাক তাআলা সমস্তকে এই জাযায়ে খায়ের আতা করেন, দেন। যেন আল্লাহ আমাদেরকে ইহকাল পরকাল দুই জায়গাতে জান্নাতের মতো জান্নাত প্রদান করেন। আর এবং শেষে যে মহিলারা সুযোগ করেছেন, বড় ধৈর্যের সাথে এখানে জালসা শুনেছেন, তাদেরকেও আল্লাহ তাবারাক তাআলার কাছে দোয়া করি যে আল্লাহ তাবারাক তাআলা তাদেরকে নেকি দেন। বিশেষ করে এই জালসা মা বোনেরা যারা দোকানে আছেন, বড় দুঃখ হয় সকাল সন্ধ্যা থেকে এটাই মা বোন যারা, যে মহিলারা যখন দোকানে না যায়, কিন্তু লাস্ট অবধি দেখা গেল এখন পর্যন্ত মহিলারা আছে। তাই মহিলাদের কাছে অনুরোধ, যারা পুরুষ যাদের গার্জেন, তাড়াতাড়ি নিয়ে যাবেন বাড়িতে, রাস্তায় যেন কোনো রকমের কোনো গন্ডগোল না হয়। মহিলারাকে